يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح وہ تمہارے ماں باپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنا تھا اور ان کے لباس اترنے کا سبب بنا تھا، تاکہ انجام کار وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ شیطان انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 کا بیان ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو ایک بات خاص فرمائی گئی وہ یہ کہ شیطان اور اس کا قبیلہ، یہ تو ذکر کل اور پرسوں کے بیان میں تفصیل سے گزر چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا جو حقیقی جو اصل مقصد تھا، وہ جس زمین کی خلافت کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا وہ ایک حقیقی مقصد تھا، اور جو ظاہری سبب بنا ان کا بھول جانا، خطا سے اس کے نزدیک چلے جانا، اس کو کھا لینا، وہ شجر ممنوعہ سے کھانا تھا، یہ ظاہری سبب تھا، لیکن حقیقت میں اس کی جو حکمتیں تھیں اس کا تفصیل سے بیان پرسوں کے درس میں گزرا تھا۔ اچھا، اب اس آیت میں جو ایک خاص بات فرمائی گئی وہ یہ کہ شیطان اور اس کا قبیلہ انسانوں کو دیکھتا ہے اور انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور شیطانوں میں ایسی قوت ادراک پیدا کی ہے جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن عام انسانوں میں ایسی قوت ادراک پیدا نہیں کی جس کی وجہ سے وہ جنوں اور شیطانوں کو دیکھ سکیں، عام انسانوں کے اندر۔ تو اب اور یہ چیز اگر آپ ویسے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ بعض جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیتیں رکھی ہیں کہ وہ اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے انسان جون سا ہے وہ اجالے کے اندر دیکھتا ہے، ایسے جانور جون سے بعض جانور اندھیرے میں ایسے دیکھتے ہیں، سیاہ اندھیرے کے اندر، جیسے انسان جون سا دن کے اجالے میں دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی مخلوق کے اندر مختلف خصوصیات رکھی ہیں، اس کی تفصیل میں جتنا مرضی چلتے چلے جائیں۔ تو اصل میں
اب یہ جو فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ انسانوں کو دیکھتا ہے اور انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور شیطانوں میں ایک ایسی قوت ادراک پیدا کی ہے جس کی، یا ان کو ایک ایسی خاص طاقت ان کی آنکھ میں دی ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ لیتی ہیں، اور عام انسان جو ہیں ان میں ایسی قوت ادراک پیدا ہی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے وہ جنوں اور شیطانوں کو دیکھ سکیں۔ تو اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ قبیلہ جو ان صحیح تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے۔ تو ہاں، تو عام انسان جو ہے، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے عام انسان کا، کہ عام انسانوں میں ایسی قوت ادراک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جنوں اور شیطانوں کو دیکھ سکیں، لیکن جو خاص لوگ ہیں، انبیاء کرام ہیں یا اولیاء عظام ہیں، انبیاء کرام بطور معجزہ اور اولیاء کرام بطور کرامت وہ جنوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ شیطانوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اولیاء کرام اور انبیاء کرام جو ان سے ہیں۔ لیکن عام انسان جو ہے، عام انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی خاص انسان ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ خاص انسانوں میں انبیاء کرام یا اولیاء عظام کا ذکر آئے گا، مثلا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ ان سے سخت مشقت والے اور کٹھن کام لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن کریم کے اندر سورہ سبا کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر آیا، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور بعض جنات میں سے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے تھے، بے شمار جنات ان کے تابع کر دیے گئے تھے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور انہیں بتا دیا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس صورت کے اندر تفصیل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام جو کچھ چاہتے تھے وہ جو جن نے وہ ان کے لیے بناتے تھے، اونچے اونچے قلعے بناتے تھے، مجسمے، حوض کی مثل بڑے بڑے ٹب اور چولہوں پر گڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جن جو ہیں وہ ان کے لیے قلعے بناتے تھے اور مجسمے اور حوض اور ان کی بڑے بڑے ٹب اور چولہوں پر گڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں جو ان سے ہیں۔ تو جو انبیاء کرام کو معجزتاً اور اولیاء کرام کو کرامتاً، یعنی ان کا معجزہ اور اولیاء کی کرامت جو ان سی ہے، یہ ان کو جنات کو اور شیطانوں کو دیکھنے کی طاقت دی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک دن حضور نے فرمایا کل رات ایک بہت بڑے جن نے میرے پر حملہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑے جن نے میرے اوپر حملہ کر دیا تاکہ میری نماز فاسد کر دے، میری نماز کو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں، یہاں تک کہ صبح کو تم سب اس کو دیکھ لیتے، یہاں تک کہ صبح تم سب اس کو دیکھ لیتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث جو سی ہے مسلم شریف کی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل رات ایک بہت بڑے جن نے میرے پر حملہ کیا تاکہ میری نماز کو فاسد کرے، میری نماز کو خراب کرے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ ایک پلر کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم صبح اس کو دیکھ لیتے۔ اسی طرح ایک اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بخاری شریف میں واقعہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے اوپر لگائی،
تو میری وہاں پر ڈیوٹی تھی، تو ایک شخص وہاں سے اناج اٹھا کر بھاگنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اس بندے کو جب بھاگنے لگا، اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں سخت ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں اور بال بچوں والا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ایک حاجت مند تھا، میں نے طرز کھاتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، لہذا میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ دوسری رات وہ پھر آیا، جب اناج لے کر جانے لگا تو میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تجھے ضرور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، کیونکہ اس زکوٰۃ کے مال پر، اس کی حفاظت کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور تو چوری کرنے کے لیے آتا ہے مال جون سے۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند، میں بال بچوں والا ہوں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر اس کے اوپر ترس آ گیا اور میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ گزشتہ رات والے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ وہ جو قیدی کل رات تم نے پکڑا تھا۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر اپنے بال بچوں کی مجھے مجبوری بیان کی، یعنی مجھے واسطے دیے، تو مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تیسری رات پھر گھات میں بیٹھا، وہ آیا اور پھر اسی طرح چوری کر اناج لے کر جانے لگا، تو میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور بھی پیش کروں گا۔ تو اب وہ میری منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا اگر تم آج بھی مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں چند ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے تمہیں فائدہ ہوگا، اور وہ کلمات یہ ہیں کہ جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ اگر تم بستر کے اوپر جاتے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لو گے تو اب تمہاری حفاظت اللہ کرے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ صبح ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ بھئی اب بتاؤ۔ ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات والی ساری بات بتائی کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے رات ہوا اور اس نے مجھے بڑے واسطے دیے، تو اس نے مجھے کہا میں تمہیں خاص کلمات بتاتا ہوں، اگر تم وہ کلمات پڑھ لو، اور آیت الکرسی کا بتایا کہ بستر پر جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا، جون سے شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا اور صبح تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تم سے گفتگو کرنے والا کون تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو وہ جھوٹا، وہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا، لیکن ابو ہریرہ بات تمہیں سچی بتا گیا، بات تمہیں تھا شیطان جن، مگر بات تمہیں سچی بتا گیا ابو ہریرہ کہ جو بندہ رات کو بستر پر جاتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اب یہ جو میں نے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ایک جن نے میرے پر حملہ کر دیا تاکہ میری نماز کو خراب کر دے، تو میں نے ارادہ کیا اس کو مسجد کے پلرز کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ اسی طرح آگے بھی حدیث مبارکہ اس سے ملتی جلتی جون سی ہے۔ تو اب پہلی حدیث میں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان کو دیکھنے کا ذکر، جن کو، اور دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کے شیطان کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو فرق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو اس جن کو اس کی اصل صورت میں دیکھا، اور یہ آپ کا معجزہ ہے، اور عام انسان اس پر قادر نہیں ہے۔ عام انسان، پہلے اس بات کی بات ہوئی کہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جیسے کہ انبیاء اور اولیاء، ان کے معجزات اور ان کی کرامات، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصل حالت میں دیکھا، اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو انسان کی شکل میں دیکھا، انسان کی صورت میں دیکھا جو ان سے۔ تو سورہ اعراف کے اندر یہ جو بات فرمائی گئی ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان جنوں اور شیطانوں کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے، عام انسان جو ان سے ہیں، لیکن جو خاص انسان ہیں ان خاصوں میں انبیاء اور اولیاء عظام ہیں، ان کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ان کو یہ ادراک عطا فرمائے کہ وہ جنوں کو اور شیطانوں کو جو ان سے ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، عام جو خاص الخاص لوگ ہیں جو ان سے، مثلا جیسے ان دو حدیثوں میں ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا گزرا، ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا۔ اسی طرح کتابوں کے اندر، بہجت الاسرار کے اندر، قلائد الجواہر کے اندر اور بے شمار کتابوں کے اندر حضور پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ آپ سرکار کتابوں میں آتا ہے کہ جس وقت ایک خاص وقت ہوتا تھا کہ روئے زمین کے تمام جن ہر روز ایک خاص ساتھ ایک خاص وقت ایسا آتا تھا کہ روئے زمین پر جتنے جن اور شیطان ہیں یہ آپ کی نگاہ کہ آپ کے روب اور جلال اور آپ کی نگاہ سے اس قدر خوف زدہ ہوتے تھے کہ یہ تھر تھر کانپتے تھے جنات جن سے ہیں، اور بے شمار واقعات، بلکہ ان بزرگوں حضور غوث اعظم تو دور آپ کے تو مریدوں نے بھی جنوں کی زیارت، جنوں کو دیکھا ہے، جنوں کو دیکھے، کتابوں کے اندر ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ تو اور جنوں کے اوپر جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قرآن بیان کر رہا ہے، اسی طرح بے شمار حضور غوث اعظم کے اوپر ایسی بایوگرافیز لکھی گئیں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ جنات کے اوپر آپ کی جنات نہ صرف آپ کے فرما بردار تھے بلکہ روئے زمین کے جنات کے اوپر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی حکومت تھی، اور بے شمار جنات آپ کو آ کر بیعت فرماتے تھے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے، آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے، اور بے شمار جنات، اور اسی طرح حضور قبل عالم عالم علمی فاضل لزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ جنات درجنوں جنات آپ کی زیارات کے لیے آتے اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے اور اسلام قبول کرتے، آپ کی لائبریری کی کتابوں کی جلدیں باندھتے، بلکہ ایک مرتبہ آپ اپنے آستانے پر موجود نہیں تھے تو ایک چھت کے اوپر چھت پڑ رہی تھی، تو ایک شتیر رکھا جانا تھا چھت کے اوپر جس کو 10-15 بندے مل کر، وہ بہت بڑا شتیر تھا جس کو 15 بندے مل کر جو چھت کے اوپر رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، بہت ٹائم وہ 15 بندے اس شتیر کو رکھ نہ سکے۔ تو آپ کے مدرسے میں ایک نوجوان بچہ پڑھتا تھا، تو وہ ایک دم آگے آیا، اس نے کہا یار تم یہ ایک شتیر نہیں اوپر رکھ سکے، ہٹو، میں تمہیں شتیر، اس نے شتیر کو پکڑا اور چھت کے اوپر رکھ دیا اکیلے بندے نے۔ تو وہاں سے پھر لوگوں کو شک پڑ گیا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی محمد یوسف علی نگینہ، اللہ کے ولی، قطب جلی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، اس مقام کے اوپر آپ فائز تھے، جب آپ تشریف لائے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ پھر میں نے اس کو وہاں سے روانہ کر دیا کہ اب تم ظاہر ہو گئے ہو، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ تو جنات جو ان سے ہیں، یہ صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہیں، صرف حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ نہیں، ایک واقعہ غالباً حضرت خالد بن ولید کا ملتا ہے کتابوں کے اندر، اسی طرح یہ
اولیاء کرام بزرگان عظام کے واقعات جو سی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عام لوگوں کو یہ طاقت نہیں دی. یہ جو فرمایا نا کہ بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوق کو مختلف طاقت عطا فرمائی ہے. بلی کی طاقت میں کچھ اور، بلی کی آنکھ میں کچھ اور طاقت ہے، شیر کی آنکھ میں کچھ اور طاقت ہے، سانپ کی آنکھ میں کچھ اور طاقت ہے. اسی طرح بے شمار جانور جو ان سے کہ انسان دن کے اجالے میں دیکھتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، بلکہ تاریخ غاروں کے اندر وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے انسان دن کے اجالے میں تو اسی طرح اس مخلوق کو بھی جون سی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی قوت ادراک پیدا کی ہے جس کی وجہ سے وہ کئی 100 میل دور بھی ہوں تو وہ انسانوں یا جنوں انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن عام انسانوں کے اندر ایسی قوت ادراک نہیں پیدا کی گئی کہ وہ ان کو دیکھ سکیں عام انسانوں. لیکن جو خاص انسان ہیں، انبیاء کرام ہوں یا اولیاء عظام ہوں، ان کو اس کے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی گئی ہے. بہرحال قصہ جو آدم علیہ السلام کا بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو پچھلے چند دنوں سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ سن رہے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات کی صورت میں، تو اصل مقصد یہ بتایا کہ اے اولاد آدم، اس شیطان کے مکر و فریب سے بچنا جو تمہارا ازلی دشمن ہے. اس شیطان کے مکر و فریب سے بچنا جو تمہارا ازلی دشمن ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے اس نے تمہارے باپ کو دھوکہ دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تمہیں بھی وہ راہ حق سے منحرف کر دے، تمہیں بھی جو سیدھا راستہ ہے اس راستے سے تمہیں بھی ہٹا دے. تو وہ دشمن، اب سوچنے کی بات یہ، وہ دشمن جو دین کا بھی دشمن ہو اور ایمان کا بھی دشمن ہو اور کھل کر سامنے بھی نہ آئے، مگر ایک اس کو جو طاقت دی گئی ہے وہ ایک غیر مرئی طور پر رگ و ریشے میں وہ داخل ہو جائے اور ایک دوست اور خیر خواہ کا روپ دھار لے اور پھر وسوسہ اندازی کرے. اس کی طرف سے انسان کا ایسے شخص کی طرف سے غفلت برتنا یہ بہت بڑے نقصان اور بہت بڑی غلطی کا ایک پیش خیمہ ہو سکتا ہے کہ جو نظر بھی نہ آئے، جو آپ کے دین کا بھی دشمن، آپ کے ایمان کا بھی دشمن، آپ کی دولت کا بھی دشمن، آپ کی عزت کا بھی دشمن، آپ کے وقار کا بھی دشمن، آپ کی صحت کا بھی دشمن، آپ کی ہر چیز کا دشمن، اور پھر وہ نظر بھی نہیں آتا. ایسے دشمن، ایک تو دشمن ہوئے جو آپ کو سامنے نظر آ جاتا ہے، اس سے تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، تو جو نظر ہی نہ آئے تو اس سے غفلت برتنا جن سے یہ بہت بڑے نقصان اس میں ہو سکتا ہے جن سے. تو حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دشمن ایسا ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، جیسے کہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تیرا دشمن اگر ایسا ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے دشمن کو جون سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. حضرت خواجہ ذوالنون مصری فرما رہی ہیں کہ اگر تم سمجھ لو اس بات کو کہ اگر تمہارا دشمن ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھتے، تو پھر یہ بات سمجھ لو کہ ایک ہستی ایسی ہے، ایک ہستی کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کیوں؟ یہ وہ ہستی ہے جو تمہارے دشمن کو بھی دیکھتی ہے مگر تمہارا دشمن اس کو نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے فرمایا تم اس بات کو سوچو کہ تمہارا دشمن ایسا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تمہیں دیکھتا ہے، تو پھر اس ہستی کی پناہ میں آ جاؤ جو تمہارے دشمن کو دیکھتا ہے مگر تمہارا دشمن اس کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی پناہ میں آ جاؤ، اس کی پناہ میں. تو یہ چیز انہوں نے فرمائی. تو کفار جو ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست اور مددگار بنا لیں
اور مرضی ہے ان کی، کیونکہ اختیار دیا گیا، اچھی اور برے کی پہچان دی گئی، اور چاہے شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کا رشتہ جوڑ لیں، یہ ان کو اختیار دیا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے شیطان کی دوستی کو ترجیح دی تو ہم نے ان کو روکا نہیں، بلکہ جس کو انہوں نے دوست بنانا چاہا انہیں اس کو دوست بنانے دیا۔ کافرون، جب انہوں نے شیطانوں کی دوستی کو ترجیح دی تو ہم نے کہا جاؤ پھر بناؤ شیطانوں کو دوست جن سے، اور جو شیطانوں کو دوست بناتے ہیں وہ خود بھی شیطانی بن جاتے ہیں۔ شیطانوں کو دوست بنانے والے شیطانی بن جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو دوست بنانے والے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو دوست بنانے والے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ جو جس صحبت کے اندر جس کا رنگ اپنے اوپر چڑھائے گا وہی رنگ اس کے اوپر چڑھے گا جن سے۔ تو ہم نے کہا جاؤ پھر شیطانوں کو دوست بنا لو، تم انہی کے دوست بن جاؤ جن سے۔ تو اس کی تائید میں اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہی کہ اس کی تائید بعد میں آنے والی آیات سے بھی ہو رہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شیطان اور کافروں کے درمیان دوستی اور محبت کا رشتہ ہم نے مستحکم کیا، نہیں، ہم نے نہیں مستحکم کیا، یہ ان کی اپنی خصلت تھی، اپنی جبلت کی وجہ سے، اپنی خصلت کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ گندگی کو پسند کرتے تھے، یہ جھوٹ کو پسند کرتے تھے، یہ نافرمانی کو پسند کرتے تھے، یہ نافرمان تھے، گستاخ تھے، اور نافرمانوں اور گستاخوں کی دوستی میں جاتے تھے۔ تو پھر ہم نے کہا جاؤ پھر تم اسی کے اندر بیٹھو اور ان کو ان کی دوستی پر جون سے، تو یہ ہم نے ان کو ان کی دوستی کے اوپر جون سے وہ مجبور نہیں کیا، کہیں یہ ایسی بات نہیں ہے ہرگز جون سی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 28، تو خیر آیت نمبر 27 کے اندر پھر آخر پر یہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔